معراج ہی کی رات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ایک آواز سنی، اور اس آواز میں کہا جا رہا تھا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور کیا، سوچا دل ہی دل میں ربی یصلی، کیا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا اے محبوب وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، یعنی یہاں صلاۃ سے مراد نبی پاک پر درود بھیجنا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس کو اور مزید ڈیفائن کروں، بڑی خوبصورت عشق والی بات علماء نے کہی کہ میرے آقا معراج کی شب جب تشریف لے گئے وہاں پر، تو حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے اور کسی کی بھی آواز میں کچھ بھی کہلوا لیں، اب سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ آپ کی وائس کا سیمپل مل جائے، بس ایک سیمپل چاہیے انہیں، آپ پورا بیان کروا لیں، کوئی اسٹیٹمنٹ دلوا لیں، وہ ویڈیو بنوا لیں، بن رہی ہیں دنیا میں، مگر آفٹر 100 ہم کہیں تو 1400-1500 سال بعد سائنس یہاں پہنچی ہے۔ اور خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی، میرے رب کی قدرت کا نظارہ تھا، یعنی نبی پاک سے جو کلام کیا گیا، علماء نے اس پر ڈیبیٹ کی ہے کہ وہ کلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز میں کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا گیا چونکہ وہ نئی جگہ تھی، نیا مقام تھا، نئی آواز سن کر بندہ بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اپنے چاہنے والے، اپنے قریبی دوست کی آواز سنے تو کچھ انسیت سے فیل ہوتی ہے، بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ تو رب نے جو کلام فرمایا، جو ابتدائی طور پر غیب سے آواز آئی، وہ جو آواز کا ٹیکسچر تھا، جو آواز مماثلت رکھتی تھی، وہ سبحان اللہ نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آواز جیسی آواز تھی۔ اس آواز میں، اس سمجھیے کہ ساؤنڈ کے ٹیکسچر میں نبی پاک سے بات کی گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، کیا فرمایا گیا کہ آپ کا رب اور فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں، اور یہی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب ذرا سمجھیے گا، اس جو آیت درود ہے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت درود بھی ایک روایت کے مطابق شب معراج ہی کو نازل ہوئی ہے۔ اچھا، اس آیت کو مزید تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، جیسے میں نے جو واقعہ سنایا شب معراج کا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا ہے، لیکن ایک بائفرکیشن کی ہے علماء نے، ایک تطبیق کی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ رب تو خود رحمت نازل کرنے والا ہے نا، تو اللہ رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، ہم اور فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ رب کا درود بھیجنا کیا ہے اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے۔ مگر ایک بڑی خوبصورت بات اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں، there are so many orders in قرآن مجید فرقان حمید about نماز، about زکات، روزے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، مگر کہیں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ there is one and only، درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل ہو جاؤ۔ بات سمجھنی، نبی پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھیے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہاں جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، یہاں لفظ لایا گیا یصلون،
یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے بندو تم بھی درود بھیجو۔ لفظ یصلون اس بات کو ڈسکرائب کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی کام ہونے والا ہے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے مسلسل درود بھیج رہے ہیں، یعنی نبی پاک کو میرے آپ کے درود پاک کی حاجت نہیں ہے، ادھر تو کروڑوں رحمتیں ہر آن نازل ہو رہی ہیں۔ سچی بات یہ میرے اور آپ کے بھاگ جگائے گئے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔